11 فروری 1847 کو امریکہ کی ریاست اوہایو میں ایک بچے کی برتھ ہوئی۔ جب وہ اسکول جانے کی ایج کو پہنچا تو والدہ نے نزدیکی اسکول میں جا کے اسے داخل کروا دیا، اور پھر کچھ ہی عرصے کے بعد اسکول سے ٹیچر نے والدہ کو بلایا اور کہا، آپ کا بیٹا سلو لرنر ہے، یہ کن ذہن ہے، یہ نارمل نہیں ہے، یہ پڑھ نہیں سکے گا، لہٰذا ہم آپ سے معذرت چاہتے ہیں۔ والدہ کا دل بھی دکھا اور اسے غصہ بھی آیا۔ وہ کہنے لگی کہ میرا بیٹا تو بہت انٹیلیجنٹ ہے، آپ کے پاس اس کو پڑھانے کے انتظامات نہیں ہیں۔ وہ دکھی دل کے ساتھ اپنے بچے کو گھر لا رہی تھی اور سوچتی جا رہی تھی کہ اس بچے کا مستقبل کیا ہوگا۔ اس نے گھر آ کر اپنے بچے کی ہوم سکولنگ سٹارٹ کر دی، اس کی تعلیم پر کام کرنا شروع کر دیا اور اس کو انکریج کرنا شروع کر دیا۔ وقت گزرتا گیا، وہ پڑھتا گیا اور اس نے سائنس کے سبجیکٹس کو چنا اور بہت زبردست طریقے سے اپنی سٹڈیز میں پرفارم کرنے لگا۔ یہ سب کچھ ہوم سکولنگ کے نتیجہ میں ہو رہا تھا۔ سائنس میں اس کی دلچسپی نے اس کے منزل کو قریب کرنا شروع کر دیا۔ اس نے دیکھنا شروع کر دیا کہ وہ انوینشنز میں، ایجادات میں دلچسپی رکھتا ہے۔ یہ بات اس کی زندگی کو بدل دینے کے لیے کافی تھی کہ اسے یہ اعتماد تھا کہ اس کے پاس بہت زبردست صلاحیت موجود ہے۔ ہاں، ایک مسئلہ اور تھا، وہ بہت اونچا سنتا تھا، اس کو عام نارمل بچوں جیسا سنائی نہیں دیتا تھا، جس کی وجہ سے وہ اتنا زیادہ بچوں کے ساتھ گھلنے ملنے والا مزاج نہیں رکھتا تھا۔ لیکن دوسری جانب اس بات نے اس کے اندر ایک عجیب و غریب خصوصیت پیدا کر دی۔ اس کا فوکس ڈسٹریکٹ نہیں ہوتا تھا، وہ ارد گرد کی آوازوں سے متاثر نہیں ہوتا تھا، بس لگا رہتا تھا اپنے کام پہ۔ کرتے کرتے یہ ایک بہت بڑا سائنٹسٹ بن گیا۔ آج کی دنیا میں رات کو دن جیسا روشن بنانے والا بلب اس نوجوان نے ایجاد کیا۔ اس کا نام تھامس ایڈیسن تھا۔ تھامس ایڈیسن ہی دنیا کی تاریخ کو بدل دینے والا وہ شخص ہے جس نے انسانوں کی آواز ریکارڈ کرنے کا آلہ فونوگراف ایجاد کیا۔ یہ جو آج ہم فلمیں دیکھتے ہیں، اس فلم انڈسٹری میں موو کرتی ہوئی پکچرز کا پہلا کیمرہ بھی تھامس ایڈیسن کی ٹیم نے بنایا تھا۔ تھامس ایڈیسن کی والدہ نے اس کی زندگی میں جو رول ادا کیا، وہ اس کو انکریج کرنے کا، اس پر محنت کرنے کا، اس کی حوصلہ افزائی کرنے کا اور اس کو کیپیبل جاننے کا تھا۔ آج ہم اپنے بچوں کی وجہ سے جب وہ نہیں پڑھتے تو ہم فوراً تنقید کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ان کے بارے میں ذرا سا کوئی فیڈ بیک دیتا ہے نا، اسکول سے، فیلوز میں سے، کوئی اور فیملی، تو ہم فوراً ہمارے جو ہم میں سے جو والدین ہوتے ہیں وہ ڈسکریج ہو جاتے ہیں اور ہم فوراً اس بچے پر تنقید کرنا شروع کر دیتے ہیں، نصیحتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہم اس کے اندر چھپی اس صلاحیت کو نہیں پہچانتے۔ ہو سکتا ہے کہ اس عدم توجہی کی وجہ سے کتنے ہی تھامس ایڈیسن اس دنیا میں اپنے کارنامے دکھانے سے قاصر رہے ہوں۔ بچوں کے کو ڈیل کرنا ایک بہت خاص کام ہے۔ ان کو اللہ نے اتنی صلاحیتوں سے نواز رکھا ہوتا ہے، ان کے اندر اتنی کیپیبلٹیز ہوتی ہیں، یہ ایک زبردست شاہکار بن سکتے ہیں۔ ان کو تھوڑی حوصلہ افزائی کی ضرورت ہوتی ہے، ان کا سیلف امیج اچھا کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ معاشرے میں ٹیچرز کو، پیرنٹس کو اور ہم سب کو یہ چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کی بہترین گروتھ میں اپنا رول ادا کریں۔ میں نے پچھلی اپنی ایک ویڈیو میں یہ بات کی تھی کہ ہم میں سے اکثر شرارتی بچوں کو شیطان کہنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ہم بچوں کے بارے میں ان کو لیبل کرنے لگتے ہیں، ان کو کمپیئر کرنے لگتے ہیں، ان کو کئی دفعہ والدین موٹیویٹ کرنے کے لیے وہ سوچتے ہیں کہ شاید اس سے بچہ موٹیویٹ ہوگا، تو وہ اس بچے کو کسی دوسرے بچے سے کمپیئر کرتے ہیں۔ ذرا سوچئے اس وقت اس بچے کے دل پر کیا گزرتی ہوگی کہ جیسے وہ بہت کم ہے دوسرے سے۔ جب آپ بچے کو بار بار بدتمیز کہنا شروع کرتے ہیں تو اس کا دماغ اس چیز کو پروگرام کرنے لگتا ہے کہ اس کا جو امیج ہے وہ ایک بدتمیز کا ہے، اور وہ بدتمیز نہ بھی ہو تو آہستہ آہستہ وہ اپنے آپ کو ایک بدتمیز کے روپ میں دیکھنے لگتا ہے۔ جبکہ دوسری جانب اگر ہم اس کے اندر تمیز ڈیولپ کرنے کے ٹولز کو سیکھیں اور اس کو کس طرح سے اس کے دماغ کو پروگرام کرنا ہے، سب کانشیس مائنڈ کو کس طرح سے پروگرام کرنا ہے، اگر والدین یہ سیکھ لیں، اگر ٹیچر سیکھ لیں، تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ آپ اس بچے کو ایک بہترین انسان نہ بنا سکیں۔
میری دلی دعا ہے اللہ رب العزت آپ اور آپ سے وابستہ گھرانوں کے جتنے بھی بچے ہیں ان کا ہمیں صحیح معنوں میں حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ یہ جو انسان کا دنیا میں آنا ہے، کسی بچے کا اس دنیا میں آنا، یہ قدرت کا ایک میسج بھی ہوتا ہے کہ وہ اللہ اس دنیا میں انسان کی موجودگی سے مایوس نہیں ہے، اس نے اس دنیا میں ایک اور انسان کو بھیجا ہے۔ اب آگے ہماری ذمہ داری ہے کہ اس انسان کو بہترین انسان ہم نے اللہ کی مہربانی سے کیسے بنانا ہے۔ اللہ آپ سب کو خوش و خرم رکھے، سلامتی اور خیر کے ساتھ رہیں۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔